ہماری حکومت کے لیے، اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بحیثیت مجموعی 2025 کافی اچھا رہا، خاص طور پر مئی کے بعد. اب یہ سال جو ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا سال ہے. یہ سال جو 80 لاکھ بے روزگار ہیں جن کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کو بھی ریلیف دینے کا سال ہے، نوکریاں دینے کا سال ہے. جو ہماری انڈسٹریز ہے ان کو چلانے کا سال ہے. جو ایف ڈی آئی ہے جس کے آنے کی امید ہے، لوکل انویسٹمنٹ تو آ چکی ہے یہ پی آئی اے کے نجکاری کے بعد، لیکن فورن انویسٹمنٹ آنے کی توقع ہوگی. اگر وہ آئے گی تو اس سے پھر جاب کریشنز ہوں گی. اب دیکھا اس سال کے آغاز میں ہم نے اسٹاک مارکیٹ دیکھا کہ 1,76,000 کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو عبور کر گئی. پھر جو ایک گلوبل اکنامک سروے تھا اس کے اندر پاکستان کو بتایا گیا کہ وہ بھارت اور دوسرے ملکوں سے اوسطاً آگے ہے، وچ از گڈ. لیکن اس معاملے میں اگر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سال ہم نے کیا مزید ایسے ٹارگٹس ہیں جو اچیو کرنے ہیں. ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھانا ہے، سیلریڈ کلاس جو شکنجے میں ہے اس کو کس طرح سے ریلیف پرووائڈ کرنا ہے، اور خاص طور پر جو باقی معاملات ہیں ان کو کس طرح سے سارٹ کرنا ہے. اس میں ایک اور چیز ہے پولیٹیکل سرٹنٹی اور اسٹیبلٹی. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پچھلا سال تو گزر گیا، لیکن کیا اس سال ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مفاہمتی سیاست ہو، معاملات بات چیت سے آگے بڑھیں بجائے اس کے کہ تنازعات آگے بڑھتے جائیں، کہ جہاں پر گفتار کی گنجائش نہ رہے؟ کیا اس سال کچھ بہتری ہوگی؟ اس پر ہم ذرا ڈسکشن کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اختیار ولی خان صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان. ساتھ ہی ان کے براجمان ہیں جناب فیصل چودھری صاحب، وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں. آج کل جو امن کی ایک مشعل اٹھائی ہوئی ہے وہ انہوں نے اٹھائی ہوئی، ساتھ ان کے اور بھی ساتھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی مفاہمت کا سلسلہ بن جائے. آپ سب کو نیا سال بہت مبارک ہو. شکریہ. اختیار ولی خان صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جو ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. کیا نئے سال میں کچھ ایسی مفاہمت کی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق اسحاق ستی بھائی، آپ کو بھی، عمران اسماعیل بھائی کو، فیصل فرید چودھری کو، تمام آپ کے سننے والے ناظرین سامعین سب کو نیا سال مبارک. اور دعا ہے کہ یہ سال گزشتہ سال سے اور گزشتہ تمام سالوں سے اچھا بہتر ہو اور بہت پیارا ہو، پاکستان کی ترقی کا ہو، امن اور آشتی کا ہو، خوشحالی کا ہو. لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ فرام اے پازیٹیو نوٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہمارا آج سال کا یہ پہلا شو ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اگر اپوزیشن یہ راستہ لے لے کہ ہمارے ساتھ ہماری وہ کارکردگی پر وہ تنقید کرے، ہمارا محاسبہ کرے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. گالی گلوچ، اپنی ریاست پر حملے، اس کے خلاف بیان بازی، گندی سیاست، اس سے اگر ہم اجتناب کریں تو ہمارا یہ سال بہت ریڈ لائنز کراس نہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. جس طرح آپ کی ریڈ لائنز ہیں اسی طرح ہماری ریڈ لائن کو بھی سمجھ لیں. یہ گالم گلوچ کا کلچر، یہ بد تہذیبی کا کلچر، یہ بدتمیزی کا کلچر میرے خیال میں ہو گیا، بہت ہو گیا. فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو چیزیں کی گئی ہیں وہ غلیظ ہیں، وہ بدبودار ہیں. اس فریڈم آف ایکسپریشن والے ٹول کا مزید غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جب قیادت اس چیز کو بند کرے گی تو آئی بیلیو کہ کارکن بھی بند کریں گے اور سوشل میڈیا بھی آپ کا، اس کا بھی قبلہ. قیادت تو خود بند ہے نا، وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو قیادت ہی اگر اس طرح کرے گی، وہ شاباشی دینا چھوڑ دے، تو میرے خیال میں کارکن کی کیا مجال کہ وہ آگے چلیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ ہم نے 2024 فیبروری میں جو الیکشن ہوا تھا وہ، اور پھر 2025 میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ری ڈائریکشن کریں گے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے. ڈیفالٹ سے بچا لیا. اب یہ سال جو ہے یہ ترقی کا سال ہے. اب لوگوں کو ریلیف دیں گے، پاکستانی عوام کو ریلیف دیں گے. جیسے رات کو وزیر اعظم شہباز شریف نے، ان کی حکومت نے جتنا کشن موجود تھا میکسیمم پیٹرول میں ایک بڑی اچھی ریلیف دی ہے. میرے خیال میں اس کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. 10 روپے پر لیٹر پیٹرول میں اور 8.5 روپے، 8 روپے 57 پیسے ڈیزل میں ریلیف دے دیے. مائلز ٹو گو. میں کہتا ہوں ابھی بھی اس کو ہمیں مزید نیچے لانا ہوگا، لیکن اب ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور اس ملک کے سوشل نارمز، ڈیموکریٹک نارمز، اس کو ہم سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کبھی بھی بلیک میلنگ کی سیاست میں نہیں جائیں گے. میں پھر ویلکم کروں گا کہ آپ پازیٹو تنقید کریں، ہماری پالیسیز کو کرٹیسائز کریں. وی ول ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ ویری گڈ اینڈ پازیٹو، اینڈ ہم کوشش کریں گے، ہم ویلکم بھی کریں گے اور اس کو
اپنے آپ کو کریکٹ بھی کریں گے. کدھر پھنسا ہے؟ دیٹ از دا کوشچن. اختیار ولی خان تو ادھر ہی پھنسا ہے نا جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈائریکٹ. اچھا سوری اختیار ولی صاحب. جی اختیار ولی خان صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2 چیزوں پہ آپ کے کامنٹ. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تینوں کو بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بھائی فیصل چودھری صاحب نے جو بات کی کہ ظاہر ہے مقبولیت کی بھی بات کی انہوں نے، باقی چیز جمع مردی کی بھی بات کی خان صاحب سے متعلق. تیسری جو بات کی کہ بے گناہی بھی ان کی ثابت ہے. تو دیکھیں بے گناہی ثابت کون سی عدالت سے ہوئی ہے؟ کوئی کہیں سے ثابت ہو تو بندہ آگے اس کو پھر کہے کہ او جی اگر عوام کی عدالت کی بات ہو تو پھر 2017 میں نواز شریف کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ تو جھوٹی تھی. جو پرویز مشرف نے اس کے جہاز کے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا وہ بھی جھوٹا تھا. تو وہ تو چھوڑ دینا. ہمیں تو مشورہ یہی دیا گیا تھا کہ یہ عدالتیں ہیں، رسیدہ کٹو وہاں سے جاؤ اور اپنے آپ کو کلیئر کراؤ. میں ایک بات لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کو بتاتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب کا صرف یہ فیس جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا ہوا بندہ ہے اور وہ یہ ہے اور وہ یہ نہیں ہے. ان کے ساتھ بڑی نیگیٹو چیزیں جو ہے ان کی لیگیسی لے ہے اور وہ اس کو ساتھ کیری شروع ہو رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ چیزیں جب ان کے ساتھ لگی بندی ہوں گی تو سہیل آفریدی صاحب کوئی ریلیف عمران خان صاحب کو نہیں دلا سکتے. مذاکرات کی بات پہ اگر آپ نے آنا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ چاہتے ہیں، یہ جماعت چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے، چاہے وہ 1% ہو یا 100% ہو، اس کے لیے یہ سین وائسز جو ہیں ان کا آگے آنا ضروری ہوگا. نہیں ریلیف سے مراد ہے ابھی تو وہ ایکسس مانگ رہے ہیں. میں وہی ریلیف تو بعد کی بات ہے نا، تاکہ مذاکراتی پروسیس میں وہ آن بورڈ. میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، یہ ہمارے عمران اسماعیل صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں، ہمارے بھائی فیصل فرید چودھری صاحب ہیں، علی محمد خان ہے، شہریار افریدی ہے، بیرسٹر گوہر ہے، علی ظفر ہے، عمیر نیازی، یہ عمیر نیازی صاحب ہیں. یہ اتنے اچھے اور سافٹ فیسز ہیں، سین وائسز ہیں. کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ اختیار ان کے پاس ہے جن کی جو ایک نیگیٹو اس چیزوں کو اپنے ساتھ لیگیسی کو لے کر وہ چل رہے ہیں. ان کا بیانیہ، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ ٹیمپریچر کو اوپر لے جاتی ہیں، نیچے نہیں لاتی ہیں. یہ بردبار لوگ ہیں اور یہ وہ وائسز ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کم از کم ہو چکی ہے. ان کو پولیٹیکلی ڈیموکریٹک نارمز کا پتہ ہے، جی جی ان کو سوشل نارمز کا پتہ ہے. تو اگر کوئی ریلیف کی اگر بات ہوئی نا تو وہیں سے ہوگی. سہیل آفریدی والی ٹائپ کی جو پالیٹکس ہے، جو نیریٹو ہے، اس سے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. آپ کچھ بھی کر لو، مذاکرات میں بیٹھیں گے کس کے ساتھ؟ کر لیں. مذاکرات اگر ہو بھی سکتے ہیں نا تو وہ سہیل آفریدی اینڈ کمپنی کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. وہ ہوں گے تو وہ یہ سافٹ فیسز اور سین وائسز کے ساتھ ہوں گے. اچھا ایسے گنڈا بدماش موالی ٹائپ یہ جو گالم گلوچ والا کلچر لے کر چلتے ہیں، جن کے اپنے معاملہ ٹھیک ہے بالکل ہوں گے، لیکن یہ بیان ان کے پاس جائے گا، مجھے یہ بتائیں مناسب نہیں ہے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے سے شروعات کرے. وہاں سے چرس کی منڈی لگتی ہے، پورے ملک میں پھیلتا ہے منشیات، وہاں سے شروعات تو کریں. کچھ اپنے حصے کا انصاف کریں اپنے ضلع اپنے صوبے کے ساتھ. آپ خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر جو خود دہشت گردی میں جھلس رہا ہے، آپ کی یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، آپ کے اسپتالوں کا عالم یہ ہے کہ آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں. ٹھیک، لیکن لائک آئی سیڈ کہ دس از دی فرسٹ شو آف دی ایئر، لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ریکنسیلیشن کی کوئی پاسبلٹی. میں وہی کہتا ہوں کہ ریکنسیلیشن کے لیے جو ہے نا، یہ جو میں نے نام بتایا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ٹھیک، بیرسٹر گوہر جیسے لوگ، فواد چودھری جیسے لوگ، علی ظفر جیسے لوگ، عمیر نیازی ہو گیا، علی محمد ہو گیا، شہریار ہو گیا، یہ سافٹ فیسز. گورنر اسماعیل صاحب ہیں ہمارے، عمران اسماعیل صاحب یہ ہو گیا، فیصل ہو گیا، یہ ہمارے بھائی ہیں. شیر افضل مروت اگر اس میں شامل ہو جائے، ان کا ووٹ دینے کا جو مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اسی سارے فارغ سارے باہر تو سارے ملے ہوئے نا دنال. میں بھی وہی سوچ رہی تھی میں کہ سالوں میں فارغ کرو گی. گزارش ہے سر، مجھے ایک چیز بتا دیں سر، یہ سال کے پہلے دن اور پہلے شو میں آپ نے سپورٹ کرنا تھا سہیل آفریدی. میں نے کہا سال کے پہلے دن میں ہم نے کوئی جھوٹ توڑی بولنا. اچھا میری